پہلے تو آپ سب منتخب نمائندے، نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی لیجیٹمیسی ہے، نہ الیکشن کمیشن کا کوئی مینڈیٹ ہے۔ مینڈیٹ ہے تو ان کے پاس ہے جو عوام کا ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اس وقت اب آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے، نہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ، نہ کراچی میں ان سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو بالکل معلوم نہیں ہے۔ جن کو معلوم ہے کہ عوام کا حال کیا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ اس ملک کے عوام کتنے تکلیف میں ہے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہو کہ اس معاشی بحران نے کیسے پاکستان کے عوام کا جینا حرام کر دیا، اور انہی لوگوں نے آپ کو منتخب کیا تاکہ آپ ان کا نمائندے بنے، آپ ان کے آواز بنے، آپ ان کے مسائل حل کریں، آپ ان کے گلی کوچوں تک کا جو کام ہے وہ آپ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا رٹ قائم کرنا ہے۔ آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کا ڈسٹرکٹ میں کوئی اور نہیں ہے، صرف آپ ہو، آپ کا حکومت ہے، آپ اپنا حکومت کا رٹ قائم کریں۔ اس کے لیے ایک آپ نے اپنے عوام کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ تیز کرنا ہے۔ جو پبلک کانٹیکٹ کیمپین اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے، عوام کو بتانا ہے کہ مسائل کیا ہیں، ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور رکاوٹ کون بن رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ دوسرا، جو آپ نے سب مل کے یہ اجتماعی فیصلہ لیا کہ آپ الیکشن کمیشنر سے اور جو انٹرم چیف منسٹر سندھ ہیں ان سے پہلے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا جائز جو کام ہے، جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کا حل نکالا جائے۔ میں بھی جہاں تک چیف منسٹر سندھ کی بات ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی بات ہے، ان پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ برادر کریڈیبل لوگ ہیں جن کا ریپوٹیشن، جن کا زندگی آپ کے سامنے ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ کام کریں گے، وہ انصاف کے مطابق اپنے جو فرائض ہیں وہ پورا کریں گے۔ تو ہم آپ کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ پورا ایک صوبہ کا تمام کے تمام 100% جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ ایک خط اپنا الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں، ایک خط اپنا چیف منسٹر سے بھیج رہے ہیں۔ آپ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں چیف الیکشن کمیشنر کو کال آن کریں، آپ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں اپنا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ ہے ان سے کال آن کریں کہ آپ اپنے علاقے کے نمائندے ہیں اور آپ کو اپنے کام کرنے میں غیر قانونی اور غیر آئینی رکاوٹیں ڈالے جا رہے ہیں۔ جہاں تک آن گوئنگ سکیمز کے معنی ہیں، آن گوئنگ سکیمز کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ سے پاس ہوا ہے، چاہے وہ پروونشل بجٹ پاس ہوا ہو یا آپ کا اپنا لوکل بجٹ پاس ہوا ہے، وہ آن گوئنگ سکیم ہے۔ آن گوئنگ سکیم، ان سارے آن گوئنگ سکیمز کو الیکشن کمیشن کو جاری رکھنا چاہیے، اور جو انٹرم گورنمنٹ ہے آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ جو باقی پروسیسز ہے جو رہتے ہیں ان میں آپ کو مدد کرنا چاہیے کہ ہم جلد از جلد ان کو مکمل کریں اور عوام کو ان کا سہولت فراہم کریں۔ یہ قانونی پوزیشن ہے، یہ آئینی پوزیشن ہے، اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو پورا ملک کے لیے کانسیکوینسز ہے۔ ایک تو جو معاشی صورتحال اس وقت ہے، اگر آپ ڈیولپمنٹ کام کر سکتے ہو، چلاتے ہو، اس کا فائدہ تو عوام کا ہوگا۔ جس ڈیولپمنٹ کام سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس کا فائدہ تو معیشت کو بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کا آن گوئنگ اسکیمز کو جو اپرووڈ ہوئے ہیں بجٹ سے ان کو روکا جاتا ہے تو اس کا اثر تو نیشنل لیول پہ بھی ہوگا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو آج کل سکف کے نام سے ایک بہت ہائی پاورڈ باڈی بنایا گیا ہے وفاقی سطح پہ، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک میں معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے، جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ زمین پر لے کر آئے۔ اور اگر آن گوئنگ سکیمز پہ پابندی ہے،
اگر آپ کے آن گوئنگ اسکیمز جو بجٹ سے اپرووڈ ہے مگر کسی نہ کسی وجہ سے ان کا PC1 مکمل نہیں ہوا، ان کا وہ پروسیس ابھی تک باقی ہے، اگر ان کو روکا جاتا ہے تو مطلب وہ SICF کا اسکیمز بھی روکے جائیں گے۔ اگر ان کے اسکیمز روکے جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ جو ہمارا فورن انویسٹرز ہے جن سے ہم نے طے کیا ہے کہ آپ انویسٹ بھی کر سکیں گے اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گا، ان کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہو کے ان ایشوز کو عدالت میں اٹھائیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں، اپنا جو صوبائی حکومت ہے ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ ہم ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سکیمز بھی مکمل ہو، ADP جو پروونشل سکیمز ہیں وہ جاری رہے اور جو وفاق کی سکیمز ہے وہ بھی جاری رہے۔ ہم نے تو قانون سازی کیا کہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس چاہے الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہو یا نہ ہو، جو آن گوئنگ سکیمز ہے وہ تو چلتا رہے گا۔ الٹا ہمارا آن گوئنگ سکیمز کو روکا جا رہا ہے۔ یہ آپ سب نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور اب ہم نے اس ایشو کو پہلے اپروپریٹ مناسب فورم پہ اٹھانا ہے، ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو ہمارا چیف منسٹر صاحب ہے، جسٹس صاحب ہے اور ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اگر وہاں سے ہم ان ایشوز کو حل نہیں کر سکتے تو ہم کورٹ کا راستہ بھی جانتے ہیں، ہم کورٹ کو بھی ان ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سب مل کے پٹیشن کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ اس پٹیشن میں جوائن کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس پوزیشن پہ جانا پڑے۔ دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی جتنا بھی ہمارا سندھ حکومت چلا ہے اس میں میرا اتنا دلچسپی نہیں رہا کہ آفیسر صاحب کون ہیں، کہاں کون پوسٹ ہوا ہے، اور پھر جب حکومت بنتا ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کہاں لگایا جائے۔ اس ٹائم پہ ہم لگا دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون لائق ہے، کون نالائق ہے۔ آپ سب میرے آنکھ ہے، میرے کان ہیں، آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ یونین کونسل سطح تک جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹس پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، آپ کے یہ پروونشل لیول پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں کہ آپ یہ عوام کا کام کر رہے، آپ یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن حل کرے، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے آپ کی، میں ان سے ملتا نہیں ہوں، کام سب مجھ سے لیتے ہیں بعد میں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ خود جائزہ لیں کہ کون اچھے آفیسرز ہے، کون کرپشن میں انوالوڈ نہیں ہوتے ہیں، اگر کرپشن میں کون انوالوڈ ہے وہ لوگ کون ہیں، تاکہ اگلی بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو پھر میں CM صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا اور خود چنے گا کہ کون کس کا جو طریقہ کار ہے، جو رویہ ہے وہ صحیح ہے اور کس نے غلط کی۔ اور یہ پیغام پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جہاں تک کرپشن کے سوالات ہیں، آپ سب نے شکایت کی کہ وسائل کم ہیں۔ اگر ان کم وسائل میں سے کرپشن ہوگا تو پھر عوام کو نقصان پہنچانا چاہیے اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ خود انوالو نہ ہو جائے کسی غلط کام پہ، ورنہ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی غلط کام میں شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرم پیریڈ میں وہ کوئی مزہ کر سکتے ہیں اور بعد ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور پوچھوں گا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ناانصافی ہے۔ ہم بڑا مشکل سے، مجھے پتہ ہے کس طریقے سے میں نے پوری دنیا گھوم کے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ کا بندوبست کیا۔ مجھے پتہ ہے کتنا مشکل تھا کہ اسی وفاقی حکومت سے جو میں خود حصہ تھا، میں وزیر خارجہ تھا، کتنا مشکل تھا ان سے یہ سکیمز نکالنا۔ تو آپ نے اب انشور کرنا ہے، آپ خود جا کے دیکھیں
میرے جو گھر بنانے والا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے, وہ صحیح چل رہا ہے, آہستہ ہو گیا ہے. آپ کو مسلسل اس پہ چیک رکھنا چاہیے. جو باقی آن گوئنگ سکیمز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کو خود وزٹ کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام چل رہا ہے, کہاں دو نمبری چل رہا ہے. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. آپ نے اپنا ذمہ داری اب وہ پورا کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رٹ قائم کریں. یہ بہت ضروری ہے. آخری بات, جہاں تک ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج ہو. باقی آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کوئی سو کال لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں تو تب تک چلے ہم مانتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز تو اب ہو گئے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ڈیٹ دینے میں. تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے, ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے. پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے. ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے, ان کا کارکردگی ان کے سامنے پیش کرے, ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم الیکشنز کریں تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکیں. اس ایشو کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے الیکشن ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن اپنا الیکشن کمشنر صاحب سے نہیں ملتا ہے. اسی سلسلے میں ہمارا 18 اکتوبر کا جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھی اور کارساز پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا اینیورسری آ رہا ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں 18 اکتوبر کو ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا, جو حادثہ ہوا تھا, آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں پاور شو کریں گے. اپنے جو ایکسپیکٹڈ ٹکٹ ہولڈرز ہے یا ٹکٹ ہولڈرز جو خواہش مند ہے ٹکٹس کے, ان کے ساتھ مل کے میرے بلدیہ کے نمائندے مل کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم 18 اکتوبر کا جو ایونٹ ہے وہ منائیں گے. وہ نہ صرف سندھ میں ہوگا, سارے صوبوں میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں یہ ایونٹ منایا جائے گا. اور میں یہ ویڈیو لنک کے تھرو میں کسی ایک جگہ تو ضرور موجود ہوں گا. باقی پھر میں ویڈیو لنک کے تھرو چاہوں گا کہ میں سارے ڈسٹرکٹس میں نہ صرف خطاب کروں مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے کا لاہ عمل ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں. تو آپ کا پہلا جو اس سلسلہ میں جو آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا, ایک امتحان ہوگا, وہ ہمارا 18 اکتوبر کا جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے اس کو ہم منانے جا رہے ہیں. اب کارساز کی جو واقعہ ہے اس کی یادداشت میں وہ ایونٹ منانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لائے عمل ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے. مگر جو ہمارا ایک وقت کے اور جو اس وقت ملک میں جتنے بھی بحران ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, سارے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں ملتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان, اور روٹی کپڑا اور مکان کی آج سخت ضرورت ہے پاکستان کی عوام کو. اس معاشی بحران پاکستان کے غریب عوام صرف اور صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی سے امید رکھ سکتے ہیں. دوسری طرف ہمارے معاشرے میں تقسیم, نفرت کی سیاست ایک اس قسم کا صورتحال بن چکا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کسی معاشرے کو چلانے کا, کسی ریاست کو چلانے کا. اس بحران کا بھی حل قائد عوام کا دیا ہوا ایک نعرہ میں ملتا ہے. قائد عوام نے کہا تھا کہ نہ تیرا نہ میرا, ہم سب کا پاکستان.
اور ہم نے دکھانا ہے کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم کسی ایک مخصوص طبقہ کا نہ کسی ایک مخصوص حصہ کا نمائندگی کرتے ہیں. ہم اس اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا نمائندگی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے. اور جب ہم مل کے محنت کریں گے تو جیت ہماری ہوگی, جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. میں چاہوں گا کہ یہ جو ان کے الیکشن کمیشن اور چیف منسٹر سندھ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ آپ کا ڈیلیگیشن اور میرے جو صوبائی تنظیم ہے نثار کھورو صاحب بھی ساتھ ہو, اور سابق جو وزیر اعلیٰ ہے ہمارا مراد علی شاہ صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ جائے, وہ میرے نمائندگی کرے, آپ اپنے علاقے کی نمائندگی کرے, دونوں سے بات کرے, الیکشن کمشنر سے, چیف منسٹر صاحب سے, اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں یا کتنے آپ کے مسئلے حل ہوئے ہیں. اگر نہیں تو ہم عدالت کے راستے بھی جانتے ہیں, اگر وہاں سے بھی نہیں ہم سرکے کی سیاست بھی جانتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ہم اپنے حق اگر ہم نے لینا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے لینا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہمارا رابطہ ہوتا رہے گا اور امید ہے نیکسٹ ٹائم جب ہم ملتے ہیں آپ کے تھوڑے مسئلے کم ہوئے ہوں گے. اینڈ آئی لک فارورڈ کہ 18 اکتوبر پہ کارساز کے موقع پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بات ہوگی. شکریہ.